پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں ان سوالات کو آپ نوٹ کر لیا کریں، اور جب درس ختم ہو جائے تو ہم 5-10 منٹ کا ٹائم دیں گے کہ کسی نے اگر سوال کرنا ہو تو وہ سوالات کر لیں۔ جو مجھے آتے ہوں گے میں بتا دوں گا، نہیں آتے ہوں گے تو کہوں گا بعد میں بتا دوں گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ سوالات پیدا ہوں۔ کچھ چیزیں میں جان بوجھ کر ایسی کچھ مبہم بیان کرتا ہوں کہ شاید سوالات اٹھیں، کچھ میں تھوڑی سی ایسی چیزیں بیان کر دیتا ہوں جو آپ کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ سوال کم از کم کیا کریں مجھ سے۔ تو مجھے امید ہوتی ہے کہ وہ اگلے ہفتے سوال جسے کہ بوچھال کی صورت میں آئیں گے، لیکن وہ نہیں آتے۔ اور کوشش کریں کہ موبائل فون سب کے پاس ہیں، اس میں قرآن کا ترجمہ جو بھی اردو کا آپ کے پاس موجود ہے ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب میں پڑھا ہوا کروں تو آپ ان تراجم کو یا اس قرآن کے اس صفحے کو آیات کو کھول لیا کریں، تاکہ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں کہ کہاں کہاں میں تحریف کر رہا ہوں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اس شخص کے قاتل کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی حجت دکھائی، اور وہ کہتے ہیں کہ فضول کے سوالات کیے، جس کی وجہ سے ان کی چیز جو تھی ان کے لیے مشکل بنا دی گئی، ان کا امر ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ اس وقت میرے خیال میں یہ تھا کہ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ہی کے قربانی کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے یہ تو بتایا تھا جواب دے دیا تھا اس کا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز، اس کے علاوہ ایک اور چیز، میں کئی سوالات لکھ کے لے کے آیا تھا، لیکن بہرحال اگر آپ کے ذہنوں میں نہیں اٹھے تو اچھا ہے، مجھ سے بہتر آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ تو بہرحال اب وہ گائے کی قربانی کا جب سلسلہ ہوا تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ بڑھانا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کام کو نہ انجام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں تھے یہ کام انجام دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حجت تمام کر دی کہ ان کے پاس کوئی بھاگنے کا دروازہ، چور دروازہ بچا نہیں کہ جہاں سے وہ بھاگ سکیں۔ ایک چیز جو میں پچھلی دفعہ نہیں بیان کر سکا تھا، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک جملہ استعمال ہوا تھا اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا نا، اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے بولو کہ گائے کو ذبح کرے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قالوا اتتخذونا حضوا، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایک بہت بدتمیزی کی بات کی تھی کہ تم نے کیا ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، یعنی تم نے کیا ہمارے ساتھ مذاق کرو، آر یو کڈنگ می؟ اس طرح کی بات انہوں نے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، نعوذ باللہ، کہ حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیا تم یہ جو تمہیں ہم سے کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟
اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑے غصے والے موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ ذرا سی بات پہ ان کا اگر کسی پہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا تو بندہ زندہ نہیں بچا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے لیے چشمہ نکالا تو حضرت موسیٰ نے اتنی زور سے مکہ مارا 12 چشمے پھوٹ آئے تھے اس میں سے. ان کو حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ تھا اور موسیٰ بھی کافی پاورفل قسم کے تھے. سمندر پہ ایسا مارا تھا تو سمندر پھٹ گیا تھا, تو ان کو پتا تھا سر پہ پڑا تو مصیبت ہو جائے گی. اور حضرت موسیٰ کو بھی غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک جملہ قرآن نے نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. عموماً اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے, میں بھی اس وقت توجہ نہیں دے سکا, بعد میں میرے ذہن میں آیا کہ یہ بیان کرنا چاہیے تھا, اس لیے میں نے اس کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ جو کہا قال اعوذ باللہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے, یہ کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں اللہ سے؟ ایک تو اس کا جواب علماء کہتے ہیں یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم نے جو میرے بارے میں کہا ہے کہ میں تم سے کوئی جوک کر رہا ہوں, کوئی مذاق کر رہا ہوں, اپنے سے بات کر رہا ہوں, ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا, شدید قسم کا غصہ آیا. علماء کہتے ہیں کہ شدید قسم کا غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرا غضب ان پہ نہ بھڑک اٹھے, کیونکہ ایسی بات کریں اپنے نبی کے خلاف ایسی بات کریں, اور نبی کے خلاف اس کے منہ پہ ایسی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ انی فضلتکم, میں نے تمہیں فضیلت دی ہے, کہ میں نے تمہیں جو ہے چن لیا, میں نے تمہیں فضیلت دی ہے. تو یہ ایسی قوم تھی, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ اس غصے سے مجھے بچانا. ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہل ہو جاؤں. جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں کہ حقیقت بات کو دیکھتے ہوئے نہ ماننا, اسے کہتے ہیں جاہل. جو ہم عرب جو معاشرہ تھا جن کو کفار یا کفار مکہ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ جہالت کا دور کہتے ہیں, تو جہالت کے دور کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. جہالت کے دور کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اس حقیقت پہ نہیں لے کے آتے جس کو وہ جان بھی رہے تھے, مان بھی رہے تھے, لیکن اپنی انا اور اپنی جیسے کہتے ہیں کہ تکبر اور جو ان کی میں تھی اندر ایک, اس کی وجہ سے اس پہ ایمان لے کے نہیں آتے تھے. تو بہرحال یہ ایک چیز رہ گئی تھی, میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. پھر اس کے بعد یہ جب گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے ذبح کر دیا, وہ چاہتے نہیں تھے, تو ہماری گفتگو آئے 71 آیت سے یہاں سے سٹارٹ ہوگی. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ. اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو اور پھر آپس میں جھگڑنے لگے تھے تم اس کے بارے میں, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, تو اللہ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جس کو تم چھپا رہے تھے. ایک ان کے لیے نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ دیکھو تم نے اس کو قتل کر دیا, آپس میں تم جانتے بھی تھے کہ دشمن جو ہے اس کا جو دشمن تھا وہ تمہارے درمیان میں سے تھا, تو اس کو بچانا چاہتے تھے, اس لیے تم اتنی کٹ حجتی کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امر کے ذریعے یعنی گائے کے ایک حصے کو اس سے مس کرنے کے لیے کہا, اس سے وہ مردہ زندہ ہوا, اور مردہ زندہ ہونے کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ یہ میرا قاتل ہے, پھر دوبارہ وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھایا کہ میں زندہ کرنا چاہوں تو میں زندہ تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے کر رہا ہوں, قیامت میں سیدھا تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا, تمہارے سارے اعمال میرے سامنے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہ مارو اس کے بعض اس میں سے کسی بعض حصوں کو, کچھ حصوں کو گائے کے ان کے اوپر کذالک, اور وہ زندہ ہو جائے گا. اس میں وہ یہ لکھا نہیں ہے جملہ زندہ ہو جائے گا, توریت میں پورا واقعہ اس کا نقل ہوا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, پورا واقعہ نقل نہیں ہوا ہے, یعنی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے مارا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. اور ایک بات بتاؤں کہ توریت میں اور قرآن کی تفسیر میں اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جس سے ہم سامری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پہ گئے ہیں کوہ طور پہ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان ان کے چل رہے تھے, تو اس زمانے میں سامری اٹھا اور سامری نے ایک بچڑا بنایا اور جس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. توریت میں جو نقل کیا گیا ہے کتاب خروج کے اندر یہ نقل اس کی پورا قصہ بیان کیا گیا کس طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے موسیٰ تو پتہ نہیں کہاں جا کے پھنس گئے, پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, ہمارے لیے کوئی ایسی چیز بنا دے جس کو ہم یعنی پرستش کر سکیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے وہ بچڑا بنا دیا. توریت میں یہ انٹرپریٹیشن آئی, لیکن قرآن نے جو واقعات دوبارہ سے بیان کیے ان کے بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے تحریف کیا تھا اس کو دوبارہ سے صحیح سے بیان کر دے, تاکہ ایک رسول پہ جو تہمت لگائی ہے انہوں نے وہ قرآن نے دور کر دی. بہت ساری چیزیں جو ہمارے قرآن میں ملتی ہیں وہ ان تہمتوں کا جواب ہے, ان سوالوں کا جواب ہے جو توریت میں ان کے ذہنوں میں, مسلمانوں کے ذہنوں میں آتے تھے. کہ توریت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ 6 دن میں اس نے آسمان و زمین کو خلق کیا اور پھر وہ آرام کرنے لگا. تو ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان آسمان و زمین کو خلق کیا اور پھر وہ تھکا نہیں. تو لوگ کہتے ہیں تھکا نہیں کا جملہ کیوں آیا قرآن مجید میں؟ اصل میں یہ اس وجہ سے آیا کہ توریت میں یہ الزام لگایا گیا, ایک اس کی غلط انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے اس میں الزام لگایا گیا کہ اللہ تھک گیا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بعض جو پارٹ ہے کسی گائے کا کوئی حصہ, زبان یا کوئی بھی حصہ اس مجرم کے جسم سے ٹچ کرو تو یہ بولے گا, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہیں یہ آیات, یہ نشانیاں دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, شاید کہ تم عقل سے کام لو, یعنی تم بے عقلے نہ بنو, جہالت والے کام نہ کرو, عقل سے کام لو.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد بھی کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک شخص کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے مجرم کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد ٹائم گزرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل نے اپنی حماقت دکھانی شروع کی اور ان کے دل سخت ہو گئے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ تمام حقائق کھلنے کے بعد انسان کی توجہ جب ان حقائق کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر وہ خود توجیحات اور ہیلے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ وہاں مجھے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ وہاں مجھے معاف کر دے گا، اگر میں نے یہ غلط کام کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پسند کر کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، مجھے فضیلت دی ہے تمام قوموں پہ، مجھ سے عہد و پیمان باندھے ہیں، مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بناؤں گا، مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے اندر بادشاہت کو رکھوں گا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدے کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدے کیے، وہ سارے بنی اسرائیل کے ساتھ پورے ہو رہے تھے. تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ خدا کے دین سے انحراف کرنا شروع کر دیا. کہا کہ بعض پھر مثال دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فہیا کل حجارت، پتھر کی طرح سخت ہو گئے. کہتے ہیں پھر لیکن پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، 3 قسم کے پتھروں کی مثال دی ہے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کہتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں جو ہے نکل کے آ جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نہر نکال دی تھی نا، 12 چشمے نکال دیے تھے ان کے اندر. کہتے ہیں پتھروں میں سے بھی سختی کے باوجود کچھ پتھر ایسے اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں جن میں سے نہریں نکل آتی ہیں. پھر فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ. اور کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک چشمہ نکل آتا ہے، نہریں نہیں نکلتی، ایک چشمہ نکل جاتا ہے. تو پتھر بھی سختی کے باوجود اس میں سے پانی نکل آتا ہے. کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اپنی جگہ، یعنی اپنی سختی کے باوجود پھٹ جاتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے. یعنی پتھروں کی بھی اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، پتھر بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا گر پڑتے ہیں. یہاں پہ تو کہتے ہیں اہبت کا گر پڑنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، وہ جو پھٹنے کے لیے وہ الگ لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، وہ آگے آئے گا کہ کہاں پہ پتھروں کی پھٹنے کی مثال دی گئی ہے. تو یہاں 3 پتھروں کی مثالیں دی ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ انسان کا دل جتنا بھی سخت ہو جائے، کم از کم اگر پتھر کی طرح سخت بھی ہو جائے انسان، تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اندر جو ہے نمی آ جاتی ہے. تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں نہیں آتی؟ کیوں تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا؟ کیوں تم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، رونے سے، آنکھیں آنسو بہانے سے جو ہے وہ اتنا برستے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے جو ہے وہ آنسو نہیں بہاتے؟ پھر آگے فرماتا ہے کہ وما اللہ بغافل عما تعملون. لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ آگاہ ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارے وہ سارے اعمال جو تم کرتے ہو، انجام دیتے ہو. اللہ اس سے غفلت میں نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے. وہ تمہیں ڈھیل دیا جا رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ ان سے جا کے کہو گائے ذبح کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ پلٹ کے کہے کہ وہ پوچھیں گائے کا رنگ کیسا ہو. تو اب دل میرا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا چلو یہ کھیلنے دو ان کو، ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیٹس پلے، ان کو کھیلنے دو. کہاں تک جاتے ہیں؟ پھنستے ہیں، خود ہی پھنسیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب، اللہ تعالیٰ پہلے بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اللہ ان سے جا کے بول دو کہ بھائی وہ گائے پیلے رنگ کی ہو اور اس کے پاس کوئی دھبا نہ ہو، اس نے کبھی کوئی کھیتی باڑی نہ کی ہو. اکٹھا جواب دے سکتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ ان کے سوال کیا ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ سوال کرنے دو ان کو، باری باری موسیٰ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ ایک نبی کو وہ بھیج رہے ہیں کہ جا کے اپنے پروردگار سے سوال کرو، آسک یور لارڈ. ٹھیک ہے، اپنے پروردگار سے پوچھو. اتنے بدماش قسم کے لوگ تھے، خود بھی نہیں جاتے تھے، کہتے تھے جاؤ تم اپنے پروردگار سے پوچھو، ہمارے پروردگار سے نہیں، اپنے پروردگار سے پوچھو. اتنے چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جو تم کر رہے ہو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب مجھے معلوم ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. کہتے ہیں کہ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اے مسلمانوں. اب مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ خطاب پلٹا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا رخ اب مسلمانوں کی طرف ہے، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں افتطمعون، کیا تم یہ تمنا کرتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو اس بات کی، ان لوگوں کے بارے میں جن کے دل اتنے سخت ہو گئے، ان لوگوں کے بارے میں توقع رکھتے ہو کیا یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں گے یہ لوگ تمہاری دعوت پر. وقت کانا فریق منہم، جبکہ در حال کہ ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، فریق کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ ایسے افراد بھی ہیں ان کے درمیان کہ یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں. ثم یحرفونہ، اور پھر اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کے بعد کہ وہ خوب اس کے بارے میں جانتے بوجھتے، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے بوجھتے ہوئے یعنی اس کو پکڑتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے اس کے اندر. ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ تحریف کر دیتے تھے،
تو کیا یہ تحریف اتنی عیاں ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتی تھی؟ کیا وجوہات ہوتی تھی؟ میں نے ایک عالم سے سوال کیا تو کہتے ہیں میں نے ایک کرسچن سے یہ سوال کیا تھا، ایک یہودی سے ایک سوال کیا تھا کہ تمہارے بارے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم تحریف کر دیتے تھے، تم جو ہے وہ اس کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کرتے تھے رد و بدل کتاب کے اندر. تو یہ تحریف کیا تھی؟ یہ تحریف اصل میں وہ غلط انٹرپریٹیشن تھی کہ جو ان کے علماء لوگوں کو بیان کرتے تھے. آگے ابھی قرآن مجید میں اس کا ذکر آ جائے گا، تھوڑا سا ابھی آگے چلیں گے تو یہ بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خود اللہ کی کتاب سے دور تھے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے بارے میں ایک تصور بنا لیا تھا، اور اس تصور کے نتیجے میں کچھ نتائج، کچھ ان کے گمان اور کچھ ان کی آرزویں بن گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے یہ وعدے کیے ہیں. ان کو وعدے یاد رہ گئے تھے، ذمہ داریاں بھول گئی تھی کیونکہ خود کتاب نہیں پڑھی تھی. اور ذمہ داریوں کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ادا کرنے کے نتیجے میں جو باغات اور جو جنت اور جو چیزیں ان کو ملنی تھی وہ ان کو یاد رہ گئی تھی، کیونکہ ان کے علماء نے ان کو یہ کھول کے اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا جنت کو ایک ایک اس کے 3 ڈائمینشنل دکھا دیا تھا ان کو. تو وہ کہتے تھے کہ فلاں گھر تمہارا، فلاں گھر تمہارا. جنت ان کے لیے بالکل ایسے آیا تھی جیسے بالکل روز روشن کی طرح. کیوں؟ ان کے علماء نے بتا دیا. اس وجہ سے لوگ ان کے نزدیک آتے تھے، اس وجہ سے ان کے چندے ملتے تھے، اس وجہ سے ان کے ڈونیشن آتے تھے سارے کے سارے. تو لوگوں کی پسند کے مطابق وہ جنت کو کریٹ کر کے اپنی پسند کا ٹاؤن ہاؤس بنا کے ان کو دیتے تھے اور وہ خوش تھے. تو تحریف ہوتی تھی اس کی انٹرپریٹیشن میں. خدا جو کہتا تھا وہ بیان نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کا قصور یہ تھا کہ لوگ کتاب کو خود نہیں پڑھتے تھے، لوگ اپنے علماء کی بات مانتے تھے. اپنے جو احبار ہوتے تھے، احبار کہتے تھے ان کے علماء کو، احبار کی بات مانتے تھے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وقت کانا وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اچھا، یہ لوگ جب اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور جانتے بوجھتے اس کو نہیں مانتے تھے، اور جب یہ جاتے تھے اپنے لوگوں سے ملتے تھے جا کے، وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ مسلمانوں سے آ کے ملتے تھے، یہودی جو تھوڑے بہت عقل والے تھے، یہ مسلمانوں سے آ کے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آ گئے. یعنی ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ رہا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. لیکن جب خلوت کرتے تھے، اکیلے میں ملتے تھے اپنے دوسرے بعض علماء کے ساتھ، تو وہ کیا اپنے علماء تو یہاں پہ ذکر نہیں آیا، لیکن بعض کے ساتھ جب ملتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ. کیا تم ان کو یہ بتا رہے ہو، تم مسلمانوں کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو باتیں تمہیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی، تو مسلمانوں کو یہ باتیں بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے. کیوں بتا دو یہ بات؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو میں نہیں معلوم یہ حجت کے طور پہ قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ بات پیش کر دیں گے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہی بات ہماری کتاب میں بھی لکھی ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور تم یہی باتیں مسلمانوں کو بیان کر رہے ہو، تو یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے کہ تم جانتے بوجھتے ایمان لے کے نہیں آئے. تو ان کے سامنے یہ باتیں نہیں کیا کرو، کیونکہ سارے کے سارے بگڑے ہوئے نہیں تھے، پوری کی پوری قوم کا دل سخت نہیں ہوا تھا. بزرگان اور وہ علماء جو دین کو بیان کرتے تھے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ اپنی دکان جو ہے بند نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہ جو تمہارے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ تم سے آگے کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آ گئے. یہی بات آپ کو یاد ہوگا منافقین کے بارے میں جب گفتگو چل رہی تھی تو وہاں پہ یہی بات آئی تھی منافقین کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیاطین کے ساتھ جا کے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ان کا مذاق اور ہنسی ٹھٹا اڑا رہے تھے، ان کو ایسی مذاق میں کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہی منافقین کی صفت یہ یہودیوں کے اندر بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ. ابھی عیسائی اس میں شامل نہیں، ابھی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ہر بات جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہو. اب جو آیت آنے والی ہے ذرا یہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اس کو اپنے نظروں میں رکھتے ہوئے ذرا ترجمہ اس کا دیکھیے گا. کوشش کریں کہ اگلی دفعہ اگر قرآن آپ لوگوں کے پاس ہو تو اس کو موبائلس کے اندر کھول لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں. مجھ سے کسی کو ایڈریس چاہیے ہو تو ایڈریس میں بتایا ہوں کون سا ترجمہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو دیکھنے میں اس کو اردو میں. کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی تھے، ان پڑھ تھے. پہلے یہ امی لفظ کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ بعث فی الامیین رسول منہم، ہم نے مبعوث کیا رسول کو امیوں کے درمیان. امی کون لوگ تھے؟ جن کے پاس کسی قسم کی کتاب نہیں آئی تھی. کفار مکہ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کے پاس یعنی اتنا زمانہ گزر چکا تھا حضرت عیسیٰ کے بعد اور ان کے بعد وہ کسی کتاب سے آگاہ نہیں تھے، یعنی اللہ کی کسی کتاب سے آگاہ نہیں تھے، بس وہ دین ابراہیمی کو زبانی مانتے چلے آ رہے تھے. کوئی کتاب اللہ کی ان کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ آگاہ ہوتے. تو
تو ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب سے آگاہ نہ ان کو امی کہا گیا. وہ پڑھے لکھے بہت تھے, وہ بہت ماہر تھے ہر چیز کے اندر, وہ کھالوں کی تباہی کیا کرتے تھے, وہ جو ہے وہ کھالوں سے جو ہے ایسا کاغذ بیان وہ تیار کرتے تھے جو آج کل بھی جدید ٹیکنالوجی میں بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے. اگر آپ ہرن کی کھال کو تباہی کر کے لکھنے کے لیے قابل بنائیں تو آپ کو پتا ہے کتنا مہنگا کاغذ آتا ہے. تو اس زمانے میں عرب اس کام کو کیا کرتے تھے, بازار عکاظ ان کے لگا کرتا تھا, بہترین ان کا جو جی ڈی پی تھا بہترین زبردست تھا ان کا, بہترین قسم کی ان کی یہاں تجارت کی ہوتی تھی, بہترین قسم کے وہ انصاف سے واقف تھے, یعنی لوگوں کے شجروں سے پتہ نہیں کہاں سے پوری 10 12 15 نسلوں تک واقف تھے. ان کے ہاں گھوڑوں کی تربیت, گھوڑوں کی نشو و نما پہ بہترین لوگ پائے جاتے تھے جو گھوڑوں کی نشو و نما کرتے تھے کہ عربی نسل کے گھوڑے جو ہے وہ ان کے یہاں بڑے مہنگے بکتے تھے. بہت سارے ان کے اندر کوالٹیز تھی, لیکن اس کے باوجود ان کو امی کہا گیا. امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت پڑھا لکھا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کیا ہو, لیکن کتاب کے بارے میں وہ جاہل تھے, امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, کتاب کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے. ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے بہت سارے ایسے امی تھے, ایسے جاہل پڑھے لکھے جاہل تھے. کیا کرتے تھے, لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے بالکل. بہت پڑھے لکھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا لفظ استعمال کر, لا یعلمون الکتاب, وہ ایک ذرہ علم نہیں رکھتے تھے کتاب کے بارے میں, صرف علماء سے جو سنا تھا وہ ان کے ذہن میں تھا. الا امانیہ, سوائے آرزوؤں کے, ان کو صرف آرزوئیں یاد تھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہمیں جنت ملے گی, ہم برگزیدہ قوم ہیں, ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم موسیٰ کی قوم ہیں, موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اپنے جسے کہتے ہیں نا موسیٰ کے ہاتھ سے ہمیں اپنی مدد سے نکلوا کے بھیجا. موسیٰ کے ساتھ خدا, اگر آپ پڑھیں تو لفظ خداوند ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا. وہ لفظ خداوند وہ سردار کے لیے, ایک آقا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں پہ. خدا ہمیشہ خدا کے لیے خداوند نہیں آتا وہاں پہ, سردار کے لیے, بڑی پاور کے لیے, فرشتے کے لیے خداوند ہی کا لفظ استعمال کیا ہے توریت کے اندر بار بار. اگر آپ پڑھنا شروع کریں اس میں تو خداوند کا لفظ بہت زیادہ ملے گا بہت سارے افراد کے لیے. موسیٰ کو بھی خداوند کہتے تھے, سردار کو بھی خداوند کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے پڑھے لکھے جاہل تھے موجود کہ جن کو کتاب کا بالکل بھی علم نہیں تھا, سوائے اس میں ان کو جو آرزوئیں تھیں, جھوٹی آرزوئیں جو اپنے دل میں انہوں نے بسائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی جنت کے بارے میں, وہ ان کے دل میں آرزوئیں تھیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہیں مگر وہ وہم و گمان پر چل رہے ہیں. یعنی ان کے سے یہ وہم و گمان تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, تو جنت ہماری ہے, ہم کچھ بھی کر لیں ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. 2-4 ڈنڈے ہمیں پڑیں گے. سوال بھیجیے محمد. ہم جتنے بھی برے اعمال کر لیں تو ہمارے ایک ویکینڈ ہی صرف آگ میں گزرنا ہے, اس کے بعد تو ہمیں جنت میں جانا ہے. آپ آج بھی سوال کر لیں اٹھا کے مسلمانوں سے تو کہتے تمہیں دوزخ میں جاؤ گے, کہتے ہیں نعوذ باللہ کیسی بات کر رہے ہو, ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں, ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں کیا, آگ ہمیں چھو سکتی ہے؟ یہی جواب آپ کو ملتا ہے, یہی جواب بنی اسرائیل دیتے تھے اس وقت. ہم کیسے جا سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کہ جسے کہتے ہیں کہ پسندیدہ لوگ ہیں, ہم کیسے جا سکتے ہیں جنت میں؟ اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ ڈنڈے مار مار کے بتا رہا ہے کہ تم اپنے آرزوؤں کے اندر زندگی نہ کرو, میں نے اپنے قوانین اپنی کتابوں میں بتایا, کتابوں کو پڑھو, ان جھوٹے علماء کی طرف نہ جاؤ جو تمہیں آرزوئیں اور فری کی جنتیں بانٹتے ہیں. کیا کہتے ہیں, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب, جو لکھتے تھے کتاب اپنے ہاتھوں سے. یہاں پہ کتاب سے مراد یہ نہیں کہ توریت اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے, یہاں پہ کتاب سے مراد علماء بیان کرتے ہیں کہ ہیبر کہتے ہیں انک کو, سیاہی جسے کہتے ہیں نا, سیاہی لکھنے کی جو انک پاٹ ہوتے ہیں, انک پاٹ کے اندر جو ایک کالے رنگ کی دوات ڈالی جاتی ہے, اردو میں اسے کہتے ہیں انک. آپ سب سمجھتے ہیں نا, بچے سمجھتے ہیں نا, انک جو ہوتی ہے پانی کی طرح, ایک بال پوائنٹ والی انک ہوتی ہے وہ, ایک ہوتی ہے دوسری انک جو فاؤنٹین پینس کے اندر ڈلتی ہے, جو پاکستان میں انڈیا میں لوگ رہے ہیں وہ جانتے ہیں. تو ان کے علماء کو کہتے ہی احبار تھے, ہیبر کہتے ہیں انک کو. احبار یعنی جن کے ہاتھ ہمیشہ انک میں ڈوبے رہتے تھے, یعنی وہ اتنا لکھتے تھے, اتنی زیادہ تفاسیر کرتے تھے اپنی پسند کی کہ ہمیشہ ان کے ہاتھ کالے رہتے تھے انک کی وجہ سے, تو ان کو احبار کہتے تھے, یعنی بہت پڑھنے والے اور بہت لکھنے والے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے. کتابیں کس چیز کی لکھا کرتے تھے؟ موسیٰ تو ان کے ساتھ چل رہے تھے, وہ کیا لکھتے تھے, یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو موسیٰ نے کیا تھا, انہوں نے بعد میں اس کو تفسیر کی صورت میں ایسی باتیں, ایسے فتاوی ان کے لیے بیان کیے کہ جو ان کو عمل پہ نہ اکسائیں, جس سے ان کے ڈونیشن زیادہ آئیں, جس سے ان کی آرزویں قائم رہیں, اور ان علماء پہ, ان احبار پہ بھروسہ رہے کہ بس یہی سب سے بہترین ہے جو ہمیں آسانی سے فری میں پہنچا دیتا ہے, آسانی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وہ ان کو پسند تھے. تو کہتے تھے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے, اپنے ہاتھ سے لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ کیا یہ رسول صحیح ہے, یہ جو محمد آیا یہ تو وہی ساری باتیں کر رہا ہے جو آپ نے ہمیں پہلے بیان کی تھی, جس کے لیے ہم اتنے سالوں پہلے یہاں پہ ہجرت کر کے آ گئے تھے کہ ہمارے درمیان ایک رسول آنے والا ہے, تو کیا یہ وہی ہے؟ تو یہ اپنے ہاتھ سے ان کو لکھ کے دیتے تھے, نہیں یہ
وہ محمد نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، وہ اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس طرح ریجیکٹ کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے ایسے فتاوے اور ایسے احکام ان کو لکھ کے دیا کرتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، لکھتے خود تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا یہ کتاب میں لکھا ہوتا تھا؟ نہیں، یہ کتاب میں لکھا نہیں ہوتا تھا، یہ خود اللہ کی بات کو، اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کے بات کہہ کر بیان کرتے تھے. اور آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی بات بیان کر کے اپنی بات کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کا حکم کہاں پر ہے؟ اللہ کا حکم دو ہی جگہ پہ آیا ہے، ایک قرآن کے اندر اور ایک رسول کی سیرت کے اندر. اس کے علاوہ اللہ کا حکم کہیں بھی نہیں آیا. یہ جو سارے احکام ہم نے بنائے ہیں ان میں سے ڈھونڈیں کہ کون سے احکام اللہ کے احکام ہیں اور کون سے احکام ہمارے اپنے احکام ہیں، کون سی ریسٹرکشنز اللہ نے لگائی ہیں، کون سی ریسٹرکشنز ہم نے اپنے اوپر خود لگائی ہیں. اس کے بعد باتیں بہت ساری، میں بہت جلدی جلدی گزارا ہوں کیونکہ ترجمہ کرنا مقصد ہے یہاں پہ. پھر کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور وہ اس کے بدلے میں بہت حقیقی سا معاوضہ لے لیا کرتے تھے. وہ آتے تھے نا ان کے پاس، کہتے نہیں نہیں تم بالکل ٹھیک ہو، تم خیر پہ ہو، بس تھوڑا سا خیال رکھو، جنت میں جانا ہے تو تھوڑا سا خیال رکھو. آپ کو میں نے جنت کے ٹکٹس کا تو بیان کیا تھا نا کہ جنت کے ٹکٹ بھی بکے ہیں مسیحیت کے اندر، ہمارے یہاں بھی بکتے ہیں جنت کے ٹکٹ. ٹھیک ہے نا، ایک زیارت کر لو، ایک آدمی کو زیارت کروا دو، ایک چلے جاؤ. ابھی سارا ذکر آگے بنی اسرائیل کے قصے میں آ رہا ہے، ہمارا ذکر ہر مسلمانوں کا ذکر بنی اسرائیل کے قصے میں آ رہا ہے آگے. تو کیا کرتے تھے یہ تھوڑے داموں میں اس اللہ کی بات کو، اپنی بات کو اللہ کی بات بیان کر کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے تھے. اچھا، ویل کہتے ہیں کہ جہنم کا سب سے، جسے کہتے ہیں سب سے خطرناک علاقہ، ٹھیک ہے، وہ ویل ہے جہاں پہ جو ہے نبی اور انبیاء کے دشمنوں کو رکھا جائے گا، اللہ کے مخالفین کو رکھا جائے گا، وہ ویل ہے. کہتے ہیں فویل، بس ہلاکت اور تباہی ہے، یا اس منطقے میں ان کی جگہ ہے، اس جگہ ان کی جسے کہتے ہیں جائگہ اللہ نے رکھی ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کام کرتے تھے. علماء کی بات ہو رہی ہے ابھی، جو یہ کام کرتے تھے، جو اللہ کی بات کو بیان نہیں کرتے تھے، اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کے بیان کرتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس پر بھی وہ تمام سرمایہ بھی جو ان کو ملا ہے وہ بھی جو ہے اسی ویل میں چلا جائے گا ان کے ساتھ، وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا جو انہوں نے ان سے تھوڑا تھوڑا کر کے کمایا ہے. وقالو، اب یہاں سے دل کی آواز شروع ہو رہی ہے لوگوں کے. وقالو، اور وہ کہتے تھے، اب دیکھیے کون کون یہ کہتا ہے یہ بات. وقالوا لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. کیوں نہیں چھو سکتی؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ موسیٰ کے ماننے والے ہیں. ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ایاما، تھوڑے دنوں کے لیے، شاید کیونکہ لوگ اعتراض نہ کریں تو ویکینڈ شاید ہمارا اللہ تعالیٰ وہاں پہ گزروا دے اور پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ جنت میں لے آئے گا باقی 5 دن گزارنے کے لیے. آپ کو روایت یاد ہے جو میں نے آپ کو رسول خدا کی بتائی تھی کہ میری اور امت میں اور بنی اسرائیل کی امت میں اتنی مشابہت ہے کہ جیسے ایک جوتے کی دوسرے جوتے کے اپنے جوتے کے ساتھ ہوتی ہے، یا بعض جگہ پہ آیا کہ ایسی مشابہت ہے جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے ملتا ہے، یا بعض جگہ پہ آیا کہ ایسی روایت ہے، ایسی مماثلت ہے کہ اگر ان میں ایک آدمی ایک جانور کے پیچھے کسی سوراخ میں جائے گا تو میری امت سے بھی ایک آدمی اسی جانور کے پیچھے اسی سوراخ میں جائے گا. اتنی زیادہ مشابہت، اتنے زیادہ کام ان کے آپس میں جو ہے ملتے جلتے ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن کے جائیں گے. اب ان سے کہو، اب رسول کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھا ہوا ہے؟ تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہوا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملایا تھا کہ بس اللہ ہمارا معاہدہ پکا ہے، ہم جو کچھ کریں ہمیں جنت پہ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد باندھا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عہد کو جو ہے وہ توڑے گا نہیں. ٹھیک ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. یعنی تم نے اپنے دل میں آرزوئیں جگا لی ہیں، اپنے دل میں آرزوئیں بنا لی ہیں کہ ایسا ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قوانین بنایا کہ کن قوانین کے تحت تمہیں جنت ملنے والی ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کا بیان آ رہا ہے ابھی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے بھی ایک گناہ کیا. سیئہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں، کوئی بڑا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ عذاب کا وعدہ کیا ہو. ٹھیک ہے. کسی نے اگر ایک
کوئی اپنی بدی کمائی ایسی اور اس کو وہ کہتا ہو کہ میں تمام اعمال اپنے اچھے انجام دیتا ہوں, میں تمام اپنی نمازیں پڑھتا ہوں, اپنے تمام حج انجام دے دیتا ہوں, تمام اپنے میں نے زیارتیں کر لی ہیں, تمام میں نے جو ہے وہ اپنی مجالس تمام ولادتوں مناسبتوں کے لحاظ سے میلاد اور مجالس سیٹ کی ہوئی ہیں, تمام میں نے جو ہے غریبوں کی اپنے مال میں سے وہ کی ہوئی ہے, لیکن بس مجھے عادت ہے میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, میں اس کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ سکتا, باقی سارے اچھے کام کروں گا, میں سود لینا نہیں چھوڑ سکتا, میں سارے اچھے کام کروں گا, لیکن بس تہمت اور حسد کا جو ہے میرے اندر ایک جو ہے وہ عادت ہے, میں سارے اچھے کام کرتا ہوں, بس ایک بری عادت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک بری عادت تمہارے لیے کیا کرے گی, یہ اب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ آیت میں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک گناہ ہی تو کرتے ہیں, باقی تو ساری زندگی ہماری اچھی گزر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے ان کے لیے, کہتے ہیں کہ ہاں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, جس نے کوئی بدی کمائی تو گھیر لے گی یہ بدی, یہ احاطہ کر لے گی, یہ خطیہ جو اس نے کمائی ہے, یہ خطا جو اس کے اندر موجود ہے, یہ گناہ جس کو کرنے کی اس کو عادت چھوٹتی نہیں ہے, کہتے ہیں یہی ایک گناہ اس کو اپنے اندر گھیر لے گا, تمام اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر کور کر لے گا, یہ گناہ ایک, ٹھیک ہے. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, بس یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے دین میں پک اینڈ چوز نہیں ہے, یعنی دین جب میں نے تمہارے لیے پسند کیا تو تمہیں میں نے کہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی اجبار, کوئی سختی, کوئی زبردستی, زور نہیں ہے تمہارے اوپر. لیکن جب تم دین میں آ جاؤ تو تمہارے سوالوں کی نوعیت مختلف ہو جانی چاہیے. اب جب دین میں آ گئے, ایکسیپٹ کر لیا, تم نے قبول کر لیا دین کو, تو اب تمہارے لیے یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی ریزن بتاؤ یہ کیوں ہے. یہ چیز پہلے دیکھنی تھی, سوال اس طرح کے ہونے چاہیے, کیا یہ پیغمبر سچے ہیں میں ان کو مانوں, کیا یہ قرآن سچا ہے میں اس کو مانوں. سوال اس طرح کے ہونے چاہیے. کیا میں جو راستہ اپنے لیے اختیار کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ راستہ ہے, یہ سوال ہوتا ہے. لیکن یہ سوال جب آپ نے مان لیا اور اس کو ماننے کے بعد آپ نے اللہ کو, اس کے رسول کو, اس کی کتاب کو مان لیا, تو اب یہ سوال اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا, اللہ نے شراب کو حرام کیوں کر دیا, اللہ نے زنا کو حرام کیوں کر دیا, اللہ نے تہمت, تکبر, حسد اس کو منع کیوں کیا ہے, یہ سوال پھر کوئی ویلیو نہیں رکھتے. کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا ایک قانون کو, ایک یونیورسٹی کے اس پہ آپ نے فارم پہ امضا کر دیا, اب یونیورسٹی کے تمام قانون آپ کے اوپر لاگو ہوں گے. آپ جب اس میں داخل ہو گئے تو اب اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. کہتے ہیں یہ ایک گناہ بھی اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے کیا تو یہ گناہ آپ کا احاطہ کر لے گا اور تمام اچھائیوں کو کھا جائے گا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ سارے دوزخ میں جانے والے ہیں. ایک فرد کی بات ہو رہی تھی, ایک دم سے سارا گروہ آ گیا. اب اس گروہ میں مسلمان بھی شامل ہیں, یہودی بھی شامل ہیں, عیسائی بھی شامل ہیں, اور تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی دین کے اندر آئیں, جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے نام لیے تھے کہ صابئین میں سے ہوں, یا مسلمانوں میں سے ہوں, یا عیسائیوں میں سے ہوں, یا یہودیوں میں سے ہوں, 4 گروہ کے پیچھے ابھی نام لیے تھے, ابھی ہم نے پچھلے درسوں میں بیان کیا تھا سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں, صابئین اور سارے کے سارے لوگ. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے دین کو تبدیل کر کے, ٹھیک ہے, آ گئے اسلام کے اس کے اوپر آ گئے, یا نہیں بھی آئے تو اپنے دین پہ رہے, تو ان کی کوئی ایک خطا بھی ہوگی تو ان کی تمام اچھی باتوں کو وہ کھا جائیں گے, اور وہ سارے کے سارے مل جائیں گے آپس میں ایک ساتھ, چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب کے سب اصحاب آگ ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ جو انہوں نے کہا تھا کچھ دنوں کے لیے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کہ نہیں, اس میں تم ہمیشہ رہو گے آگ کے اندر. خالدون, خالد کہتے ہیں ہمیشگی کو, فار ایور. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اعمال انجام دیتے رہے. وہاں کہا تھا سیئہ, سیئہ نکرہ کہتے ہیں, اب مجھے انگلش میں اس کا ورڈ نہیں آ رہا, کسی کے ذہن میں ہے نکرہ کیسے کہتے ہیں. نکرہ یعنی سنگل ایک چیز, سنگل یعنی ایک گناہ کی بات ہو رہی تھی. اور یہاں پہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں عمل کس چیز پہ کرنا ہے, عملو, تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. یعنی جو میں نے تمہارے لیے احکام دیے تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, اس کا ریزن مجھے سمجھ آ گیا اس لیے عمل کروں گا, اس کا ریزن سمجھ آیا یا عمل نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں جب چوز کر لیا تو اب تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. والذین آمنوا, جو ایمان لے کر آئے, وعملوا, اور پھر عمل کرتے گئے, نیک, اولئک اصحاب الجنہ, وہی لوگ جنت کے اصحاب ہیں, جنت کے جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ جنت میں رہیں گے. پھر اب وہ دوبارہ سے بنی اسرائیل کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد, کیا عہد لیا, لا تعبدون الا اللہ, کہ تم عبادت نہیں کرنا اللہ کے علاوہ, تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی, کسی کا بندہ نہیں بننا اللہ کے علاوہ. وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا. دیکھیں قرآن مجید میں 4 جگہوں پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو 4 جگہوں پہ ساتھ میں ماں باپ کا رتبہ بیان کرنے کے لیے ماں باپ کا ذکر ساتھ کیا ہے. ایک جگہ یہاں پہ اور 3 جگہ دوسری آیات کے اندر ہے. کیا فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, اور ماں باپ کا احترام کرنا. یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ دیکھو بعض معاشرے ایسے آئیں گے کہ جہاں پہ تمہیں ماں باپ کی طرف سے بدگمان کیا جائے گا, تمہیں کہا جائے گا
میں بچوں کو برا نہ لگے کہوں تم اب 18 سال کے ہو گئے ہو، تم اب ماں باپ سے علیحدہ ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اب تم خود جو ہے وہ ابا بننے کے لائق ہو گئے ہو، تو اس لیے اب تمہارے ابا تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا حکم جو تمہارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں تمہیں عبادت کا حکم دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ماں باپ کی فار ایور تمہیں اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ کافر بھی ہوں، وہاں تک اطاعت کرنی ہے کہ جہاں تک وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں وہاں پہ تم ماں باپ کی بات بھی نہیں مانو گے۔ آگے آیات میں اس کو بیان کیا ہے، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، وذل قربا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ کڑک لہجے میں بات نہ کرو۔ کیا بات ہے السلام علیکم نہیں، دھیمے لہجے میں السلام علیکم، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو احسن طریقے سے بات کرو، کسی غریب کی مدد کرو تو اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ، کسی غریب کی مدد کرو تو اس کو بار بار ہر جگہ او یاد ہے، ارے وہ آپ کے بیٹے کو تو میں نے یاد ہے ایڈمیشن دلایا تھا، ارے وہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے لیے وہ فلاں وقت میں آپ کے لیے جو ہے وہ سفارش کی تھی۔ کہتے ہیں لا تمنو، منت گزاری نہ کرو لوگوں کے اوپر، منت گزاری کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہو جیسا کہ تم نے عمل کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ذل قربہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قربت اختیار کرو۔ جن رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لی ہے کہ فلاں نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کی تو ناک اونچی ہے تو ہماری تو ناک اونچی ہے، انہوں نے کہا ہے تو ہم ناک اونچی کر کے دکھائیں گے، اگر تمہارے ذل قربہ میں سے ہیں تو تم خود ان کے سامنے اپنی بات کو جو ہے چاہے تم حق پہ بھی ہو بات کو نیچا کر کے ان سے اپنے تعلقات کو استوار کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ واقیم الصلاۃ، اور پھر دوسری بات نماز کا ذکر ان تمام باتوں کے بعد آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم رشتہ دار جائیں بھاڑ میں، ہمیں ان سے کیا ہے، ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں سنتے ہماری بات کیا کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا حکم دیا، بعد میں نماز کا حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں اور نماز اکیلی نہیں پڑھو، قائم کرو نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ یعنی اپنے مالوں کو پاک کرو، یہاں پہ زکوٰۃ عمومی معنوں میں آیا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا، مگر پھر گئے تم اس عہد سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا عہد بیان کر رہا ہے کہ وہ کانٹریکٹ بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہوا تھا، تمہیں یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ابھی آئے گا کہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ جو بیان کیا ہے ابھی، لیکن ابھی اگلی آیات میں آ جائے گا کہ کیا کرتے تھے، ان کا خون بہاتے تھے، اور جب وہ قیدی ہو کے ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، جب وہ قیدی ہو کے دوسروں کے پاس چلے جاتے تھے تو پھر ان کو خرید لیتے تھے آزاد کروانے کے لیے، کہ کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو آزاد کروانا ہے تو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ فرماتا ہے کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں مگر پھر گئے تم اس عہد سے سوائے چند لوگوں کے، تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے، وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی ہمیشہ وعدہ خلافی تم نے کی ہے، تم ہمیشہ پھرے ہو اپنے وعدے سے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تمہارا وتیرہ نہیں کہ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اور رسول کے ساتھ بھی تم ہمیشہ سے وعدہ خلافی کرنے والے ہو۔ اگر آپ پڑھیں نا توریت کو، اگر کبھی کسی کو موقع لگے تو توریت کا جو باب خروج ہے کم از اس کو آپ پڑھیں تو اس خروج کے اندر بتائیں گے کہ حوصلہ تھا اللہ تعالیٰ، موسیٰ کا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی حوصلہ تھا، کس طرح انہوں نے فرعون سے ڈیلنگ کی ہے۔ وہ ہر دفعہ کہتا تھا ٹھیک ہے، آسرا دیتا تھا اور آسرا دینے کے بعد غائب ہو جاتا تھا، وعدہ کرتا تھا، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتا تھا۔ 9 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب مختلف نازل کیے، 9 طریقوں کے عذاب نازل کیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر، پھر بھی وہ کہہ کے ہاں اب میں بات مان جاؤں گا، پھر جاتا تھا اپنی بات سے، آخر اس کو ڈبو دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، کیا عہد لیا تھا؟ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون۔ یہ آیت ترجمہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کر دوں ورنہ آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن رہے گی اس کے بارے میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے پختہ عہد تم سے کہ نہ بہانا تم آپس میں خون اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو، ٹھیک ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تو فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تو تم ان کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کرا دیتے ہو، حالانکہ سرے سے یہ حرام تھا، یعنی نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، ٹھیک ہے نا، ان کا نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاتے، ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور بعض پر جو ہے وہ تم بعض کا انکار کرتے ہو، بعض پہ ایمان لے کے آتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم،
اچھا اس آیت کو میں پورا کر دوں. ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما یعملون. بس اس پہ آج ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے لیے ان کا نکالنا ہی صحیح نہیں تھا تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب اللہ کے ایک حصے پر اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کا؟ سو نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے ایسا تم میں سے سوائے رسوائی کے، دنیاوی زندگی میں بھی قیامت کے دن بھی پھیر دیے جائیں گے یہ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کی حرکتوں سے جو وہ انجام دے رہے ہیں یا جو تم انجام دے رہے ہو. یہ ترجمہ تھا. ہوتا کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے ایک دفعہ متحد ہو گئے 12 کے 12 قبیلے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 قبیلے ان کے رہنے دیے تھے کیونکہ یہ آپس میں ملتے رہتے ہی نہیں تھے، لڑتے تھے ہمیشہ. تو ان کو ہمیشہ سے حضرت موسیٰ نے علیحدہ ہی رکھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک حکومت نہیں بنائیں گے، ہم 12 حکومتیں بنائیں گے اپنی. تو اللہ تعالیٰ نے 12 جگہوں پہ ان کو حکومتیں دی، الگ الگ ان کی حکومتیں قائم ہو گئی. اب جب یہ حکومتیں قائم ہوئی تو ان کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ یہ پیک کرتے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے. اب جب وہ معاہدے کرتے تھے اور اس معاہدے کی وجہ سے جب وہ جنگ کرتے تھے تو یہ بھی جنگ کرتے تھے. اور جنگ کس سے ہوتی تھی؟ اپنے ہی ایک بھائی کے قبیلے کے ساتھ، جو 12 قبیلوں میں سے بنی اسرائیل کی اولاد میں سے انہیں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی. اب یہ وہاں پہ لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے اپنے بھائیوں کو، اور ان کے گھروں سے بھی نکال کے ان کو قید کر کے کچھ ان میں سے لے آتے تھے اور کچھ یہ پکڑ کے لے آتے تھے قیدی بنا کے. اب کیا کرتے تھے؟ یہ کفار جن کے یہ حلیف ہوتے تھے یہ ان کو بیچنے کے لیے پیش کرتے تھے تو یہ خود ہی ان کا فدیہ دے کے خرید لیتے تھے ان سے. کہتے ہیں کہ بھائی تم اب کیوں خرید رہے ہو؟ تم نے تو قتل کر کے خود ہی نکالا تھا گھر سے، اب تم جب یہ قید ہو کے آ رہے ہیں تو تم ان کو خرید رہے ہو. کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فدیہ دے کے اپنے بھائیوں کو آزاد کروائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں منع کیا تھا ان کو لڑنا، تمہارے نکالنا ہی حرام تھا ان کا، تم نے ان کو نکالا. تم بہانے بازی کرتے ہو بہت، ٹھیک ہے. ایک طرف تم برا کام کرتے ہو، بعد میں فدیہ دے کے ان کو آزاد کر کے کہتے ہو اللہ کے حکم کو ماننا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہماری زندگیوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں قرآن کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بڑوں بوڑھوں بچوں سب کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا آج جو لوگ شہید ہوئے ہیں پشاور کی مسجد میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان دشمنوں کو، ان منافقین کو جو مسلمان بن کر مسجدوں میں آتے ہیں اور بم دھماکے کرتے ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں قرآن کے بارے میں بے حرمتی ہوئی ہے، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کو عقل دے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مسلمانوں کو یکجا اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ مل کر ایک رسی کی طرح، ایک رسی جو حبل من اللہ ہے اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمیں ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ان کے اعوان و ناصران میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.